درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تربیت میں ایسے نوجوان پروان چڑھے جنہوں نے ایمان، وفا، قربانی اور عدل کی لازوال داستانیں رقم کی۔ ان میں سے ایک چمکتا ستارہ، ایک سرفراز صحابی اور ایک جنتی انسان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی زہرہ سے تھا، وہی قبیلہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا۔ یہ نسبت نسبی شرافت کی دلیل بھی تھی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قدرتی ذریعہ بھی۔ حضرت سعد نے محض 17 برس کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں اسلام کو قبول کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ مشرکین کی دشمنی اپنے عروج پر تھی، مگر حضرت سعد کے دل میں جو نور ایمان داخل ہوا تھا، اس نے ہر اندھیرے کو مات دے دی۔ جب اب کی والدہ کو اب کے اسلام لانے کی خبر ملی تو ماں کا دل غصے سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، سعد، تم نے میرے لیے ذلت کا باعث بن کر نئے دین کو قبول کر لیا، پھر اعلان کر دیا کہ جب تک سعد اپنا دین نہیں چھوڑیں گے وہ نہ کھائیں گی نہ کچھ پیے گی۔ ماں کی محبت اور جذبات کی شدت کو حضرت سعد نے احترام کے ساتھ سنا، مگر ایمان کی راہ سے ذرہ برابر نہ ہٹے، بلکہ وہ تعریفی جملہ کہا جو رہتی دنیا تک ایمان کی پکار بن گیا، ماں، اگر تمہاری سو جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس ایمان، استقامت اور قربانی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے موقف کو قرآن کی آیت کی صورت میں محفوظ فرما دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ایمان صرف زبان کا اقرار نہ تھا، بلکہ ان کے ہر عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ نہ صرف اسلام قبول کرنے والوں میں ابتدائی چند خوش نصیبوں میں شامل تھے، بلکہ اسلام کے وہ پہلے مجاہد تھے جنہوں نے دشمن کے خلاف تیر چلا کر دین کا دفاع کیا۔ یہ وقت مکہ کی گلیوں میں ایک خاموش مگر شدت سے بھرپور لڑائی کا وقت تھا۔ حضرت سعد نے ایمان کی تلوار کے ساتھ عملی طور پر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور دشمن نے چاروں طرف سے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان چند جانثاروں میں شامل تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جان دے کر حفاظتی دیوار قائم کی۔ اس جنگ میں اب تیر چلا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے انہیں تیر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوا۔ وہ تیر صرف دشمن پر نہیں بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے برسائے جا رہے تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر، ہر مقام پر حضرت سعد صف اول کے سپاہی بنے رہے۔ ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دین کے لیے فدائیت کی عملی تفسیر بن چکی تھی۔ یہی جذبہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، سعد کو ہدایت عطا فرما اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا شمار ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ وہ مقدس جماعت ہے جس کا تذکرہ حدیث ترمذی میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سلطنت فارس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی تو وہ کسی ایسے سپہ سالار کی تلاش میں تھے جو بہادری، دیانت اور اللہ سے تعلق میں کامل ہو۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور فرمایا، میں سعد کو اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ حضرت سعد نے قادسیہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کی، جبکہ ایرانی فوج کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ اسی جنگ میں حضرت سعد سخت بیماری کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہ رہے، مگر پھر بھی ایک بلند چھت پر لیٹ کر پورے لشکر کی کمان کرتے رہے۔ وہ پیغام بھیجتے، جنگ کی حکمت عملی دیتے اور اللہ کے بھروسے پر دشمن کا سامنا کرتے۔ 4 دن کی اس طوفانی جنگ کے بعد فتح قادسیہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ فارس جیسی عظیم سلطنت جو دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، حضرت سعد کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئی۔ جب رستم جیسے مغرور جنرل کی لاش میدان میں گری تو دنیا نے جانا کہ ایمان کا لشکر کس طاقت کا نام ہے۔
حضرت سعد کی قیادت میں اسلامی فوج نے نہ صرف فتح حاصل کی بلکہ مدائن جیسے عظیم شہر کو عدل و نور کا مرکز بنا دیا۔ خزانے ہاتھ آئے مگر دل دنیا سے بے نیاز رہا۔ حضرت سعد نے مدائن میں ایسا نظام قائم کیا جس میں رعایا خوش امن قائم اور دین کا بول بالا ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعاؤں میں خاص تاثیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ سعد کے تیر کو درست کر اور اس کی دعا قبول فرما۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زبان سے نکلی بات قبولیت کا درجہ رکھتی تھی۔ ایک بار کسی نے ان پر نماز کے بارے میں جھوٹا الزام لگایا تو حضرت سعد نے اس جھوٹے شخص کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے لمبی عمر دے اور فتنے میں مبتلا کر دے۔ وقت نے دکھایا کہ وہ شخص اندھا ہو گیا، فقیری میں مبتلا ہوا اور بازاروں میں فتنے پھیلانے لگا۔ لوگ کہا کرتے تھے یہ وہی شخص ہے جس پر سعد نے بد دعا کی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی نہایت سادہ، متوازن اور عدل پر مبنی تھی۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ان کے حقوق ادا کرتے اور زندگی کو فتنوں سے دور رکھتے۔ آپ کی 17 سے زائد بیٹے اور بیٹیاں تھیں جن میں عامر بن سعد اور عمر بن سعد معروف ہیں۔ بدقسمتی سے عمر بن سعد کربلا کے سانحے میں یزید کے لشکر کی طرف سے لڑے، جو تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے، مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس وقت دنیا سے جا چکے تھے۔ جب حضرت سعد کو کوفہ کی خلافت سے معزول کیا گیا تو اپنے عقیق کے مقام پر عبادت اور خلوت اختیار کر لی۔ اپنے دنیا سے کنارہ کر لیا اور آخری عمر میں ذکر، نماز اور دعائیں کرتے رہے۔ وفات کے وقت وصیت کی کہ انہیں ان کپڑوں میں دفن کیا جائے جو انہوں نے غزوہ بدر میں پہنے تھے، تاکہ اللہ کے سامنے شہادت ہو کہ وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑے تھے۔ 55 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، وہی جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ اور اہل بیت مدفون ہیں۔ اب سے 270 سے زائد احادیث مروی ہیں جن میں عبادات، دعائیں، جہاد اور اخلاقیات پر احکام شامل ہیں۔ سادگی، عاجزی، عدل اور خوف خدا ان کے ہر عمل میں نظر آتا ہے۔ دنیا کی دولت اور حکومت حضرت سعد کو نہ بدل سکی، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دلوں میں وہی اخلاص، وفا اور دعا کی طاقت پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔